بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین محترم، آج دل کو سکون ملا آقائے دو جہان کی بات کرتے کرتے۔ حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کھانا بنایا۔ آپ کو دستی کا گوشت بہت زیادہ پسند تھا، اس لیے میں نے یہ گوشت پیش کیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر طلب فرمایا، میں نے پھر پیش کر دیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید طلب فرمایا۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دو ہی دستیاں تھیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس ذات پاک کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اگر تم چپ رہتے تو میں جب تک مانگتا رہتا اس دیچکی سے دستیاں نکلتی رہتی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کہیں سے گوشت آیا۔ اس میں دستی کا گوشت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے تناول فرمایا۔ ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے بھنا ہوا گوشت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تناول فرمایا۔ گوشت کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، گوشت دنیا و اہل جنت کی سب غذاؤں کا سردار ہے۔ پشت کا گوشت عمدہ گوشت ہوتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک درزی نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی۔ میں بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گیا۔ اس نے جو کی روٹی، کدو اور گوشت کا شوربہ پیش کیا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے شوق سے تناول فرمایا، چنانچہ اس وقت سے مجھے بھی کدو مرغوب ہو گیا۔ ام المومنین حضرت عامہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا، سرکہ بھی کیا ہی اچھا سالن ہے۔ نیز مرفوعاً مروی ہے کہ اے اللہ سرکہ میں برکت ڈال، کہ وہ مجھ سے پہلے انبیاء علیہ السلام کا سالن تھا۔ اور ایک روایت میں ہے کہ جس گھر میں سرکہ ہو وہ گھر محتاج نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شوربے میں توڑی ہوئی روٹی بہت زیادہ پسند تھی۔ اسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام کھانوں پر فضیلت دیتے تھے۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، زیتون کا تیل کھانے میں بھی استعمال کرو اور مالش میں بھی، اس لیے کہ یہ ایک بابرکت درخت کا تیل ہے۔ حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ککڑی تازہ پکی ہوئی کھجوروں کے ساتھ تناول فرماتے تھے۔ ام المومنین حضرت عامہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تربوز کو تازہ کھجوروں کے ساتھ نوش فرماتے تھے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مغرب کی نماز سے پہلے تر کھجوروں سے روزہ افطار فرمایا کرتے تھے۔ اگر تر کھجوریں نہ ہوتیں تو خشک کھجوروں سے افطار فرما لیتے، اور اگر خشک کھجوریں بھی میسر نہ ہوتیں تو پھر پانی سے روزہ افطار فرما لیتے۔ ایک مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک سیب عطا کیا اور ارشاد فرمایا، یہ قلب کو تقویت دیتا ہے، طبیعت کو خشک کرتا ہے اور سینہ کی کرب دور کرتا ہے۔ ام المومنین حضرت عامہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو پینے کی سب چیزوں میں میٹھی اور ٹھنڈی چیز مرغوب تھی۔ بظاہر تو اس حدیث سے ٹھنڈا اور میٹھا پانی مراد ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس سے شہد کا شربت اور کھجوروں کا نبیذ مراد ہو۔ سامعین محترم، اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے ہم آپ سے التماس کریں گے کہ آپ ہمارے ساتھ رہیے اور ہماری کوششوں کو اپنے نیک جذبات کے ذریعے سراہتے رہیے۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اسی طرح اس نیک سلسلے کو آگے بڑھانے کی توفیق دے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔